میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کا بہت زیادہ پریشر ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ بازار کو خالی کر دیں. وزیر آباد کا میڈیا جو ہے میں اس کو ویری ہائی رینک کرتا ہوں کیونکہ ان کی سب سے جو خوبصورت چیز مجھے لگی ہے. لوگ بھی یاد کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے. تنکر روڈ کا والا جو ایشو تھا، مطلب کہ نا اس نے پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے، ٹھیک ہے نا، سارے ہاتھ کھڑے کر گئے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کے جیسے محلہ کے جو مسائل تھے، کمال کا مطلب کہ نا ٹائم گزرا اور بڑا ایک وہ فیملی لائک تھا. تو آخر پر میں تو یہی کہوں گا کہ مطلب کہ نا میں پوری زندگی کے لیے مقروض ہوں وزیر آباد کا. میں ان لوگوں کے مسائل کو محسوس کرتا تھا اور جب میں آرام کرنے لگتا تھا تو مجھے خدا کی قسم ہے کہ مجھے نا فیل ہوتا تھا کہ یار میں یہاں پر کیسے آرام کر سکتا ہوں جب کہ میرے لوگ اتنی تکلیف میں ہیں. جب ہم اسی چیز کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو پھر اسی چیز کو وہ ہمارا کریڈٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ ہماری نشاندہی کے اوپر یہ کام ہوا اور اس کا یہ انہوں نے حل نکال لیا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں تو لوگ آپ کے ٹینیور کو یاد کریں. اور میں اس سارے اپنے ٹینیور کے دوران آخر پر میں آپ کے میڈیا کے آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا، مجھے جو محبت، جو عزت، جو احترام جو وزیر آباد سے ملا ہے، یہ میری زندگی کا ایسٹ ہے. لیکن اس طرح کی عزت، محبت اور احترام نصیب والوں کو ملتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فلک چیر اور آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کے مہمان جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے وزیر آباد میں جب قدم رکھا تو وزیر آباد کے حالات سبھی واقف تھے، کس قدر جو ہے وہ ڈسٹرب تھے. تو جیسے ہی وزیر آباد میں انہوں نے اپنی جو ڈیوٹی کا جو ہے آغاز کیا تو تقریباً ایسے کام تھے جو کہ پچھلے 70 سالوں سے جو ہے وہ ناممکن تھے. اس میں وزیر آباد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے دیکھا جائے، وزیر آباد کے پرائس کنٹرول کے حوالے سے دیکھا جائے، وزیر آباد میں جو ہے کچھ ایسے کام تھے تجاوزات کے حوالے سے جو کہ ممکن نہیں تھے. کوئی بھی جو وزیر آباد میں بیوروکریٹس کے حوالے سے، اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے، انکروچمنٹ کے حوالے سے کام تھے وہ رکے ہوئے تھے. میری مراد جو ہے آج کے ہمارے مہمان اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد رب نواز چڈر صاحب ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آج کے جو پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ہمارے کچھ سوالات ہیں کہ سب سے پہلے سر جو آپ نے جب وزیر آباد جوائن کیا تو اس حوالے سے ہمیں ذرا آگاہ کریں کہ جب وزیر آباد میں آپ آئیں تو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ. اور دوسرا، آپ کے سامنے صورتحال تھی. 1 سال تقریباً میں نے یہاں پہ سرو کیا اور کوشش کی کہ ایک عزت اور احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ، اپنا قلم اور اپنا ضمیر گندا کیے بغیر، غریب اور امیر کا فرق مٹائے بغیر کتنی کوشش ہو سکتی تھی. آپ کے سامنے 15 سے 16 گھنٹے میرے ایکٹیو ورکنگ آورز ہوتے تھے. وہ ہم نے یہاں پر کیا، اپنی بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کیا، اپنی پرسنل لائف کو، اپنی فیملی لائف کو، اپنی پرسنل سپیس کو، اپنا سب کچھ جو ہے وہ ہم نے وزیر آباد اور وزیر آباد کے جو عوام ہیں ان کے لیے ہم نے بیسیکلی ان سیٹس کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائس کرنا پڑتی ہیں فار دا سیک آف یور جاب، کو ہماری نیچر آف جاب بھی ایسی ہوتی ہے. تو یہ واضح آپ کو خود یا پبلک بتا سکتی ہے کہ جب میں آیا تھا تو کیا صورتحال تھی اور آج میں جا رہا ہوں تو کیا صورتحال ہے. سر پہلے تو میں نے اپنی یہ تقریباً 14-15 سالہ صحافت میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی اسسٹنٹ کمشنر کو صبح سویرے اٹھ کے یہ جو منڈی کا رخ کرنا، صفائی ستھرائی کا یہ معاملہ چیک کرنا، تو یہ جاب آپ کیسے مطلب اس کو مینیج کرتے اتنے سپورٹ؟ بالکل، یہ جب سے میں نے اپنے سروس کو جوائن کیا ہے تب سے لے کے آج تک میرا یہ سیم روٹین ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ایک چیز جو ہمیشہ دل میں بیٹھتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پبلک کی جو تکالیف ہے ان کو محسوس کیا جائے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کس حد تک بھی کتنا پازیٹیو کوئی امپیکٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ہم وہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کریں. شاید ہماری ایفرٹس کرنے سے کچھ نہ کچھ واضح طور پہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے جب ایک ایڈمنسٹریٹر آف تحصیل، ایک اسسٹنٹ کمشنر خود جب ان فیلڈ نکلتا ہے، چیزوں کو گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھتا ہے، پبلک میں ملتا ہے، وہ اپنا جو اس کا کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم کر دیتا ہے، تب پبلک کی ایکسیسبلٹی کو وہ ایزی کر دیتا ہے، تو تب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے نیچے والا عملہ جو ایک ڈر ہوتا ہے، مطلب جب کہ آپ آئیں گے تو صبح سویرے جیسے منڈی میں یا کوئی وہ کافی حد تک کنٹرول میں. بالکل، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ خود نکلتے ہیں تو تب ڈیفینیٹلی آپ کا جو سب آرڈینیٹڈ اسٹاف ہے وہ بھی الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سب خود آ رہے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. تو اس لیے کوشش یہی کرتے تھے کہ نکلیں، خود جائیں، خود چیزوں کو آبزرو کریں، گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کے مسائل کو سنیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے کافی سارے انیشیٹوز تھے جو ہم نے یہاں پر لیے، الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں جو کمپلیٹ بھی کر لیے.
ٹائم لائن سیٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارا کام ہے، اس کو ہم نے اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور بہت سارے ایسے تھے جو ابھی پائپ لائن بھی تھے. لیکن کیونکہ یہ ایک پارٹ آف سروس ہے، شاید وزیر آباد کے اندر ہمارا اتنا ہی لکھا ہوا تھا رزق، جو الحمدللہ پورا ہوا اور عزت کے ساتھ اپنا ٹینیور پورا کیا. سر یہ جو آپ نے جب یہ جوائن کیا تھا تو کیا لگ رہا تھا کہ وزیر آباد میں جو آپ نے لوگوں سے ملے، آپ نے کافی میٹنگ کی، مختلف شعبہ جہاں سے جو لوگ تھے وہ بستا ان کو بھی بلا کے میٹنگ کرتے رہے، گائیڈ بھی کرتے رہے، رہنمائی بھی لیتے رہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے کام آپ نے کر دیے ہیں جو کہ وزیر آباد میں پچھلے 70-75 سالوں سے. ہاں جی بالکل، ہم نے بہت سارے ایسے انیشیٹوز لیے. یہاں پہ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ کام کیا. یہاں پہ اسٹریٹ لینڈ کے ریٹریول کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ کام کیا. ہاسپٹلس کے اندر پبلک ویلفیئر کے لیے ہم نے بڑے اچھے کام کیے. یہاں پہ سامنے ہم نے وہاں پہ اپنا آگاہ بنوائی، وزیر آباد انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی میں بھی بنوائی، وہاں پہ اپنے ٹی ایچ کیو میں بھی بنوائی. وہاں پہ ہم نے ڈائلسس مشینیں اور ایڈ کی جو کہ وہ آلریڈی بھی کام کر رہے تھے. فری لوگوں کو کھانا شروع کروایا وہاں پہ. اس کے علاوہ گائنی کا ابھی ہمارا جو ایوننگ اور نائٹ شفٹ تھی وہ ہم نے شروع کروائی، جو کہ میرے خیال میں پنجاب کا وید ٹی ایچ کیو ہمارا ہے جہاں پر یہ اسٹارٹ ہوا. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے بہت سارے انیشیٹوز لیے. ڈی پی ایس کی بلڈنگ ابھی آپ کی کوئی 90% کمپلیٹ ہم کروا چکے ہیں. یہ سب آپ کی موجودگی میں الحمدللہ. اور باقی ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت بڑے سارے انیشیٹوز لیے. ٹھیک ہے، مختلف سکولز کے اندر ہم نے سولر پینلز انسٹال کروائے، اسٹیچنگ مشینیں لے کے دیں جو گورنمنٹ کے جو گرلز سکولز تھے وہاں پہ. فلٹریشن واٹر فلٹریشن پلانٹس ہم نے وہاں پہ لگوائے، بچوں کو دیے. بہت سارے مطلب کہ اس طرح کے کام ہیں جو ہم نے کوشش کی یہاں پر پبلک کے کوآپریشن کے ساتھ اور جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کی. چند ایسے مسائل تھے جیسے کہ مین روڈ کے، سیالکوٹ روڈ کے، ہسٹری روڈ کے خوبصورتی کے حوالے سے دیکھا جائے یا مطلب وہاں پہ اکثر بارش ہو جانی تو پانی کھڑا ہو جانا، تو اس کو آپ نے بڑی پرائرٹی بیس پہ جو بس آپ کے سامنے یہاں پر بڑے بڑے کرونک ایشوز تھے سیوریج کے حوالے سے جو ہم نے سارٹ آؤٹ کیے. صفائی کے حوالے سے بڑے مسائل تھے جو ہم نے، اور بڑا مطلب کہ یہاں پہ ہم نے ابھی تو آپ کے سامنے روڈز جو ریویمپنگ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. وہاں پہ وہ بھی کام شام ہمارا جو ہے وہ بھی جاری ہے. تو کوشش کی مطلب کہ نا کہ جس حد تک خود کر سکتے تھے، جہاں پر ڈی سی صاحب کی انٹرونشن کی ضرورت تھی، جہاں پر کمشنر صاحب کی انٹرونشن کی ضرورت تھی، ان کو بھی ریکویسٹ کی. دے آر ویری کائنڈ انف، انہوں نے بھی ان کو پرائرٹائز کیا ان سارے معاملات کو. اور الحمدللہ آپ کے سامنے ساری پروگریس ہے جہاں پہ ہم نے مختلف آپ کے پاس دیر ملٹیپل پروجیکٹس جو کہ میرے خیال میں ہم نے ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کے لیے بڑے کام کیے ہیں. والا فلی پور چٹھا بنوائی، والا وزیر آباد بنوائی، والا گکھڑ بنوائی ہم نے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس آرٹ ورکس کے تھرو بھی آپ آفس میں آئے ہوئے تو باہر ہم نے آرٹ ورک کے تھرو جو سوشل ایشوز تھے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پینٹ ورکس ہم نے کروائے. بہت سارے مطلب کہ نا آپ کے پاس لائبریری ہم نے بنوائی سٹی پارک کے اندر. اس طرح کے سٹی جو ہمارے جو مائکرو لائبریریز ہیں، اسٹریٹ لائبریریز کا کنسیپٹ جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ایگزیکیوٹ کیا مختلف پارکس کے اندر. اچھا، ایک مین چیز جو ہے وہ سیف سٹی کے حوالے سے، سیف سٹی کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ. مطلب کہ نا یہ بھی ایک وزیر آباد کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مطلب کہ نا ایک ایشو بنا ہوا تھا ہمارا یہاں پہ، جیسے یہ اسٹریٹ کرائم اور اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے. تو وہ بھی اب آپ کا ان پروگریس ہے. تو بہت سارے مطلب کہ الحمدللہ کافی حد تک کوشش کی ہے. اب یہ تو پبلک بتائے گی، آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ نے منہ سے کیا ایک چیز ہے کہ وزیر آباد کے لیے اتنا مطلب اس کی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے یا کے لوگوں کے حوالے سے کیوں مطلب اتنا آپ نے پین لیا، اتنی مطلب جاب کا تو ویسے ہی مطلب اس کے، لیکن وزیر آباد میں کیوں اتنا زیادہ ہے؟ ہاں، اصل میں اس کے اندر بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کا میرا یہ ذاتی خیال ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ اس علاقے کو اپنا گھر سمجھیں. جتنا بھی صاحب وہاں پہ رہتے ہیں، اگر آپ اس علاقے کو اپنا گھر سمجھیں گے، لوگوں کو، وہاں کی پبلک کو فیملی سمجھیں گے، تو بہت سارے ایشوز ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر نہیں، میں جہاں بھی رہا ہوں، اس سے پہلے میں حفظ آباد میں رہا ہوں، کوٹ مومن میں رہا ہوں، یہ وزیر آباد میرا 3rd اسٹیشن تھا. تو الحمدللہ ہر جگہ پر کوشش کی ہے کہ پازیٹیو جو اسٹارٹ حفظ آباد سے لیا، فرام دا ڈیٹ آف جوائننگ سے لے کے آج تک میرے جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ سیم ہی چل رہے ہیں. وہی 15-16 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. بلکہ جس دن میں کام نہ کروں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آج میں نے پورا دن ضائع کر دیا ہے. تو ود آؤٹ اینی بریک، چاہے سنڈیز ہیں چاہے جو بھی ہے، مطلب کہ نا کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسائنمنٹ ذمہ لگائی ہے اس کو آپ ایمانداری کے ساتھ پورا کریں. اس دوران آپ کی شادی بھی ہوئی اور بیسک لوگ آپ کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں. ہاں بالکل، یہ بھی ایک آپ کا پارٹ آف یور لائف ہے. شادی بھی ہوئی ادھر وزیر آباد میں پوسٹنگ کے دوران، اور آپ کو پتہ ہی ہے میں شادی پر بھی 2 دن کی چھٹی لے کے گیا. دین اگین آن دا 3rd day I was here. تو
بالکل مطلب کہ نا یہ ایک الحمدللہ یہ بھی ایک فرض ہوتا ہے جو پورا ہوا، بہترین، کیونکہ وہ آپ کی جو میری جو میسز ہیں شی از آلسو فرام سول سروس، تو اس لیے مطلب کہ نا بڑا اچھا ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور وہ چیزیں کمپیٹیبلٹی۔ اچھا سر، ایک وزیر آباد کی ہسٹری کے حوالے سے کافی زیادہ میں نے دیکھا، شیرشاہ سوری پارک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، شیرشاہ سوری جو ایک بلڈنگ ہے جو بالکل حصالی کا شکار تھی، وہ بھی تکمیل کو پہنچی، تو کچھ ایسے پارک بھی ہیں، مختلف جگہ بھی جو آپ نے وہ جو گورنمنٹ کی تھی وہ بھی واپس لی، تو ان میں اس کی مالیت اگر آپ فون کروانا چاہیں، اور ایک تو یہ جو وائلیشن تھی مختلف جیسے تجاوزات کے حوالے سے ہو یا مطلب وانڈیشنز کے حوالے سے ہو، اوور آل آپ نے جو اس میں کنٹریبیوٹ کیا ایز اے مطلب اس میں فائن کے حوالے سے، وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ چلے یہ تو اب ہمارا روٹین کام ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جہاں بھی جائے جو بی ایس سی ہے یہ تو کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے کچھ 4 سے 5 پارکس ڈیولپ کیے ہیں، کچھ وہ پارکس تھے جو بالکل خستہ کا شکار تھے، ان کو دوبارہ ہم نے ریویمپ کیا ہے، ریسٹور کیا ہے دوبارہ، پھر ان کو پارکس کی شکل دی ہے۔ پلکھو کے اوپر آپ کو پتہ ہے 2-3 جگہ پر ڈمپنگ سائٹس تھی پراپر، ہم نے وہ ساری ختم کروا کے ان کو کنورٹ کیا پارکس کے اندر، کہ تاکہ وہاں پر لوگوں کے لیے ایک اچھی مطلب کہ نا وہ ایک جب وزیر آباد میں انٹر ہوتے تو بڑی تو اسمیل بڑا آتی ایک تھی وہ۔ بڑا ایک بیڈ امپریشن آتا تھا، لیکن اب آپ کو پتہ ہے جب آپ وزیر آباد میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فیل آتی ہے کہ مطلب کہ نو ویئر اینٹرنگ ان اے سٹی۔ تو وزیر آباد بہت مجھے یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری سروس کا بیسٹ ٹائم تھا، اور وزیر آباد سے جو مجھے محبت ملی یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، اور وزیر آباد جیسے لوگ پنجاب میں شاید ہی کہیں پہ ہو کہ جو ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے اوپر، اور یہ میں اس کو دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے جو لوگوں کی محبت دیکھی ہے، میں نے کل لٹرلی مطلب کہ میں ان لوگوں کو روتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، الگ آفیسر تو آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں کو میٹر پتہ بھی نہیں چلتا کون اے سی تھا، کون آیا کون گیا ہے، تو یہ ہماری تو یہی کمائی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جب آپ جائیں تو لوگ افسردہ ہو جائیں، تو ڈیفینیٹلی دل تو ہمارا بھی غم زدہ ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے، ایک علاقے کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزرو تو پھر آپ کی وہ یادیں بھی ہوتی ہیں، تو بس یہ جب آپ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی فیلنگز لے کے چلتے ہیں نا تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اور چیز ہے کہ آپ نے کبھی کسی کی انویٹیشن کو میوس نہیں کیا، مطلب وہ چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو، چاہے کسی دیہات میں ہو، چاہے مطلب وزیر آباد کے سراؤنڈنگ میں ہو، آپ نے پوری کوشش میں مطلب اس میں کیسے ٹائم ملے؟ ڈیفینیٹلی میں اپنا ٹائم ایکسپینڈ کر لیتا تھا، ٹھیک ہے کہ مطلب کہ میں یہ نہیں کرتا تھا کہ یہ میرے اتنا گھنٹے میں نے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو بھی ہے، میں بتا رہا ہوں 15 سے 16 گھنٹے کام کرنا یہ میری فطرت میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں جس دن مجھے اس طرح کے انویٹیشن میں جانا پڑتا تھا، جو میرا ٹائم وہاں پر لگتا تھا تو وہ ٹائم پھر میں کمپنسیٹ کرتا تھا، اپنا ٹائم ورکنگ آورس کو مزید ایکسٹینڈ کر لیتا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی تھی کہ ایک تو لوگوں کا خلوص ہوتا تھا، پھر بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس طرح کے تمام جو آفیسرز ہیں ڈیفینیٹلی ہر کسی کی اپنی ایک نیچر آف ورکنگ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا اسٹائل کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو ہے سب سے جو بہترین اسٹائل ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پبلک کے ساتھ آپ کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کم سے کم ہو۔ سر، معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جب بھی آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے جو کوئی آپ کو اپریسیشن کر، ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مطلب کبھی ایسا آپ کے نزدیک کبھی گزرا ہو؟ ڈیفینیٹلی یہ تو چلتا رہتا ہے، دیکھیں مطلب کہ نا جہاں پر اپریسیشن ہے تو وہاں پر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اور ان پوزیشن پر بیٹھ کے انسان کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں تو، لیکن آپ کا پھر اتنا بھی ظرف ہونا چاہیے کہ آپ تنقید بھی برداشت کریں، اور ڈیفینیٹلی کرٹیسزم جو پازیٹیو کرٹیسزم ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک آپ کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے مطلب ان چیزوں کو دیکھیں۔ آپ کے سامنے جب میں یہاں پہ آیا، یہ تونکر روڈ کا والا جو ایشو تھا، مطلب کہ نا اس نے پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے، ٹھیک ہے نا، سارے ہاتھ کھڑے کر گئے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کے جیسے محلہ کے جو مسائل تھے، اور مجھے بلیو نہیں کہ رات کے 12 1 بجے جا کے بھی میں نے وہ وزٹس کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ میری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی میں ان لوگوں کے مسائل کو محسوس کرتا تھا، اور جب میں آرام کرنے لگتا تھا تو مجھے خدا کی قسم ہے کہ مجھے نا فیل ہوتا تھا کہ یار میں یہاں پر کیسے آرام کر سکتا ہوں جب کہ میرے لوگ اتنی تکلیف میں ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا، لیکن آپ کے سامنے ہم نے وہ بھی حل کر لیا، اور اس طرح کے اور بھی بڑے سارے مسائل تھے، تو کوشش کی ہے کہ مطلب کہ آپ نے اس 1 سال کے اندر جتنا ڈیلیور کر سکتے تھے الحمدللہ کوشش کی، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو کردار ہے وہ میرے باسز کا رہا ہے، میرے کمشنر صاحب کا، میرے ڈپٹی کمشنر صاحب کا، بہت کنسٹرکٹیو، بڑا انکریجنگ، بڑا پازیٹیو رول، اور انہوں نے ہمیشہ مطلب کہ شیلٹر بھی کیا، پروٹیکٹ بھی کیا، اور گائیڈ بھی کیا، اور جو لوگ تھے یہاں کے ان کو میں کریڈٹ دینا بالکل نہیں بھولوں گا، وزیر آباد جیسے لوگ
پنجاب میں شاید کہیں پہ ہوں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وزیر آباد میں سرو کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک ایسا سوال ہے کہ ایک لیڈی کو بھی اگر سائڈ پہ کرے نا تو کال وغیرہ آ جاتی، لیکن اتنے بڑے بازار کو کیسے آپ نے مینیج کیا؟ مطلب اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ، مطلب یہ کیسے ہو سکا ہے پاسبل؟ بس میرے نزدیک سب سے جو بڑا جو ٹول ہے نا وہ آپ کی زبان ہے اور آپ کا اخلاق ہے۔ دیکھیں، ہم نے بازار بھی کھلے کروائے، ہم نے انکروچمنٹس بھی ختم کی ہر جگہ پہ، ناٹ ایون اے سنگل پروٹیسٹ، پیدل بندہ نہیں گزر سکتا تھا، کوئی جب پروٹیسٹ نہیں مدد ہوا۔ ان کے دے ساتھ رہا تھا میٹنگ تو کی، گاڑی بھی اندر چلی جاتی ہے، ان کے ساتھ میٹنگز کرنے کے بعد ان کو بتایا، منڈی کو بھی آپ نے وہ شفٹ کر بس دیا۔ وہ والی جگہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، میں نے وہ قبضے واگزار کروا کے ان لوگوں کو وہاں پر پیسفل اور رسپیکٹفل وے کے اندر ان کو وہاں پر بٹھایا۔ تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے 50-60 سال بعد ہی مطلب کہ نا وہ بازار کلیئر ہوا انکروچمنٹ سے۔ اور اس بات پہ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی مطلب کہ نا کریڈٹ دوں گا، وہ جو ہمارے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کو بات سمجھائی، تو میں نے ان کو یہی بات کی کہ آپ لوگ میرے دل کے بہت قریب ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگوں جیسے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مطلب کہ ہمارے درمیان عزت اور محبت کا وقار کرے اللہ کے یہ خراب ہو۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کا بہت بڑا پریشر ہے، اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ بازار کو خالی کر دیں، تو آپ کی مہربانی ہے۔ تو بلیو می کہ انہوں نے 2 دن کا ٹائم لیا، تیسرے دن آٹومیٹکلی ولفلی وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو میرے خیال میں تو یہی جو آپ کا ٹول ہے نا، یہ محبت اور عزت کا اور اخلاق کا، اس سے بڑا کوئی اور ٹول نہیں۔ اچھا سر، اس ڈیوٹی کے دوران وزیر آباد میں جیسے آپ نے لوگوں کا بتایا، یہاں پہ آپ نے جو جتنے بھی کام ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے متعلق بتایا، تو فائنلی مطلب آپ اگر یہاں سے جاتے ہیں تو آگے نیا جو آپ کا ہوگا سیم ایسے ہی آپ یہ ٹائم شیڈول ہوگا؟ جی انشاءاللہ، یہ تو میری بتا رہا ہوں کہ یہ میری نیچر میں ہے، ٹھیک ہے نا، فرام دا ڈے ون۔ دیکھیں، یہ نصیب اور قسمت کی بات ہے کہ آپ کو کہاں پر پوسٹنگ ملتی ہے، کہاں پر آپ جاتے ہیں، جہاں بھی جائیں گے مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج لے کے آئیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں تو لوگ آپ کے ٹینیور کو یاد کریں کہ کوئی اس طرح کا بندہ آیا تھا۔ تو بات لوگ بھی یاد کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ اور میں ہمیشہ اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ روز قیامت باقی لوگوں کا شاید باقی لوگوں کا ایک حساب کتاب ہونا ہے، اور جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز زمین کے اوپر اس طرح کے اسائنمنٹس دے کے بھیجتا ہے، ان کے 2 حساب کتاب ہونے ہیں، اور ان سے اس چیزوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ آپ کو یہ اسائنمنٹ دی تھی تو کیا کر کے آئے۔ سر آخری سوال ہوگا کہ ہر جو بھی مطلب اس پوسٹ پہ ہوتا ہے تو میڈیا کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے اس معاملے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر آباد میں ڈیورنگ جاب جو ہے وہ کیسے؟ وزیر آباد کا میڈیا جو ہے، میں اس کو ویری ہائی رینک کرتا ہوں، کیونکہ ان کی سب سے جو خوبصورت چیز مجھے لگی ہے، نو ڈاؤٹ وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے سب سے جو خوبصورت چیز لگی ہے وہ ایشو ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتاتے ضرور ہے کہ سر یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو ٹیک اپ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اسی چیز کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو پھر اسی چیز کو وہ ہمارا کریڈٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نشاندہی کے اوپر یہ کام ہوا اور اس کا یہ انہوں نے حل نکال لیا۔ تو اس حوالے سے یہ شاید ہی کسی جگہ پہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں کے مختلف مطلب ہے نا، وہ ایک لائن افیکٹ، ہاں ایسا چلتا رہتا ہے۔ اور میں اس سارے اپنے ٹینیور کے دوران آخر پر میں آپ کے میڈیا کے اپنے آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے میں یہ ضرور کہوں گا، مجھے جو محبت، جو عزت، جو احترام جو وزیر آباد سے ملا ہے، یہ میری زندگی کا ایسیٹ ہے، اور میں یہ پوری اپنی زندگی یہ کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اور میں مقروض ہوں وزیر آباد کا کہ جنہوں نے دیکھیں کہ مطلب کہ کام تو ہم اپنا کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے کام تو ہم وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو عزت، احترام اور رسپیکٹ جو ملتی ہے یہ لوگوں کو بڑا پان ہوتا ہے۔ اور میں بالکل مطلب کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے فیلنگز اس طرح کی مجھے آ رہی ہیں کہ مجھے ہوم لائک فیل ہوا یہاں پہ، مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں گھر سے دور ہوں۔ اور میں دل سے سلوٹ کرتا ہوں وزیر آباد کے عوام کو، وزیر آباد کو، اور چاہے وہ وزیر آباد ہو، چاہے وہ ولی پور چٹھا ہو، چاہے وہ گکھڑ ہو، ان تمام مطلب کہ ہمارے جو جتنے بھی یہاں کے کامن پبلک سے لے کے تاجر کمیونٹی، یہاں کے میڈیا، یہاں کا آپ کا پریس کلب، یہاں پہ آپ کا لائرز کمیونٹی، ٹھیک ہے، بار آپ کی تاجر، آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی، مطلب کہ ایک بہت کمال کا مطلب کہ نا ٹائم گزرا، اور بڑا ایک وہ فیملی لائک تھا۔ تو آخر پر میں تو یہی کہوں گا کہ مطلب کہ نا میں پوری زندگی کے لیے مقروض ہوں وزیر آباد کا، جتنے مجھے عزت، احترام اور محبت مجھے یہاں سے ملی، کام تو ہم ہر جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی عزت، محبت اور احترام نصیب والوں کو ملتا ہے۔
تو اس کے لیے میں بہت مشکور بھی ہوں. تو باقی یہ سروس ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی اور کیپیسٹی میں پھر دوبارہ یہاں پہ لے کے آئے اور یہ محبتوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں. جی بہت شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد رابع نواز چڈر صاحب، جو کہ آج ان کا یہاں پر آخری دن تھا. تو ہمیں جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ یہاں پر ٹائم ملا، چونکہ آج انہوں نے آگے جو نئی پوسٹنگ ہے وہاں پر بھی جانا ہے، اور ان کا یہاں پر رہنا، یہاں کے لوگوں کا ان کے ساتھ پیار و محبت اور جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ اب آپ جو ہے آپ بھی اپنی جو ہے وہ رائے ضرور دیجیے گا. اور اس میں جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے وزیر آباد کی ایک لوگوں کی محبت کے حوالے سے اپنے دلی فیلنگ جو ہے وہ بھی اظہار کیا، تو آپ بھی ضرور اپنا اظہار کریے گا. نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ فلک شیر کو اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.